اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 148 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بری بات کو اعلانیہ بیان کرنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ کوئی بندہ کسی کی برائی کو اچھالے، سوائے مظلوم کے کہ جس پر ظلم ہوتا ہے وہ اس ظلم کو عدالت میں جا کر بیان کر سکتا ہے، انصاف لے سکتا ہے۔ اگر عدالت میں انصاف نہیں ملتا تو اس کے لیے بد دعا کر سکتا ہے، اور بد دعا اس کا انتقام ہے، اور جس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ تو اس طرح سے اللہ بد زبانی کو پسند نہیں کرتا۔ برملا کسی کی برائی نہ کرو، اور بری اگر کوئی برا کرتا ہے تو اس کو درگزر کرو، اور ہر انسان اچھی بات کا اظہار کرے، اچھا جذبہ دل میں رکھے، اور دوسروں کی عزت اور احترام کرے، تاکہ معاشرے میں امن و سکون، بھائی چارہ قائم و دائم رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس آیت میں، لا یحب اللہ، لا نہیں، یحب پسند کرتا، محبت کرتا، اللہ لا یحب اللہ، اللہ پسند نہیں کرتا۔ لا یحب اللہ، اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ محبت نہیں کرتا اس سے۔ جہرا کا مطلب اونچی آواز میں، بسو برائی کو، من القول بات، یعنی اگر برائی کی بات کو اونچی آواز میں بیان کیا جائے تو اللہ اس کو پسند بالکل نہیں کرتا۔ تو ارشاد ہوا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ بری بات کو ظاہر کرنے کو بالکل پسند نہیں کرتا، اللہ مگر، من ظلم، مگر وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ اس کو بیان کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ وکان اللہ، اور اللہ ہے، سمیعا علیما، سننے والا اور جاننے والا۔ تو اس آیت میں ارشاد ہوا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ بری بات کے ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ کسی کے بارے میں ہو، سوائے مظلوم کے، اس شخص کے جس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بندے کی زبان کو پاک صاف رکھنا چاہتا ہے۔ پاک زبان جب اللہ کا ذکر کرتی ہے، دل میں ایمان کی حلاوت پاتی ہے، یعنی بندہ دل میں ایمان کی حلاوت پاتا ہے۔ نماز پڑھے تو خشوع خضوع مل جاتا ہے، اور زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ جب بندہ کوئی بات زبان پر لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی زبان کو بری بات کے بولنے سے محفوظ رکھو۔ دیکھیں، بری بات کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، کسی کی برائی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، تانے دینا، لعنت کرنا، جھوٹی قسمیں اٹھانا، شکوہ شکایتیں کرنا، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، کسی کا مذاق اڑانا، اسی طرح پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرنا۔ پوشیدہ معاملات کا مطلب ہے جیسے میاں بیوی کے آپس کے معاملات ہیں، وہ دوسروں کے سامنے ظاہر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد فرمایا ہے کہ بھئی میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ تو جب اگر خامند یا بیوی کسی سے اپنی اندرونی باتیں ظاہر کرتے ہیں تو اپنا ہی لباس اپنے آپ کو ننگا ہی کرتے ہیں، تو یہ بھی حرام قرار دیا ہے، اس کو بھی اللہ نے منع فرمایا ہے سختی سے۔ اور اسی طرح دوسرے کے عیب ظاہر کرنا، دوسرے کے عیب تلاش کرنا پھر ظاہر کرنا، اس طرح بیہودہ گفتگو کرنا یا
جنسی گفتگو کرنا، فحاشی عیاشی کی گفتگو کرنا، فضول باتیں کرنا، یہ سب بری باتوں میں شامل ہے۔ اور اللہ نے اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بری بات کو بندہ ظاہر کرے، اچھالے۔ تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ بدگوئی بندہ کرے، اس پر اللہ سزا دے گا۔ اور کسی کے گناہ کو مشہور کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھیں۔ بعض لوگ دوسرے لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں منع فرمایا ہے تو کہ ولا تجسسوا، دوسروں کے جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب، یعنی اور غیبت بھی نہ کرو۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں، پھر ان کو اچھالتے ہیں سوسائٹی میں، لوگوں کے سامنے، ریڈیو پر، ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر، اخباروں میں، الغرض جہاں بھی ان کا داؤ لگتا ہے دوسرے کی برائی، غیبت، عیب بیان کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ٹی وی اور سوشل میڈیا پر تو یہ لوگ دوسروں کی غیبت کرنے اور ان کے عیب اچھالنے کے پیسے لیتے ہیں، گویا انہوں نے اسے روزی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ غیبت کرو، دوسروں کے عیب اچھالو اور کمائی کرو، یہ ہے کمائی۔ اللہ فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ کسی کی بری بات کو اچھالنے کو پسند تک نہیں کرتا، اور یہ لوگ ہیں اسے اچھال کر خوش ہوتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، روزی کماتے ہیں۔ جی، چلا کر بری بات کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے دونوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو گالیاں دینے والے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہل کرتا ہے نا، اسی پر سارا الزام ہوتا ہے، وہی مصیبت میں پھنستا ہے۔ تو اس لیے گالیاں دینا یہ اجازت نہیں ہے، یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو ہے نا، آپ مسلمان جو ہوتا ہے وہ گالی نہیں دیتا، کیونکہ گالی دینا منافق کا کام ہے۔ منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 4۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور چوتھی بات جب جھگڑا ہو جائے تو پھر گالیاں دے۔ اس لیے یہ اس کی خصوصیت ہے، اس لیے آپ نے اپنے آپ کو گالیاں دینے سے بچانا ہے، کیونکہ یہ بھی گناہ ہے اور اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نا، اگر کوئی مہمان ہے، اگر مہمان گھر میں آتا ہے تو اس کی بھی عزت احترام کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مہمان جان چھڑانے کے لیے اس کو برا بھلا کہتے ہیں، یا اس کو جان چھڑاتے ہیں اس سے، یا اس طرح، جبکہ مہمان جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت بن کے آتا ہے، اور آپ کے گھر سے بلائیں اور مصیبتیں وہ ساتھ لے جاتا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ بلائیں مصیبتیں جو گھر میں آپ کے ہوتی ہیں یا آنے والی ہوتی ہیں، وہ مہمان کے جانے کے ساتھ ساتھ وہ بھی رخصت ہو جاتی ہیں، آپ کے گھر میں سکون اطمینان آ جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہمان کا بھی اکرام کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اور اس کی بھی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ میزبان جو ہے اس کو کھانا کھلائے۔ آج کل تو پتہ کیا کرتے ہیں، مہمان گھر میں آتا ہے نا تو اس کو بوتل یا چائے سے ٹرخاتے ہیں۔ بوتل جو ہوتی ہے وہ فیزی ڈرنک ہے، وہ فیزی ڈرنک میں کون سی ایسی چیز ہے جو اس کے جسم کو فائدہ دے گی؟ ساری نقصان دہ ہے، ساری ہر فیزی ڈرنک جو بھی ہے سب نقصان دیتی ہے۔ نکال کے دیکھو آپ، بایولوجی اور میڈیکل سائنس، ساری فیزی ڈرنک نقصان دہ ہیں۔ اسی طرح چائے کو دیکھ لو، چائے کون سا فائدہ دیتی ہے؟ یہ نقصان ہے، کتنی بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ اس کے چائے کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ بندے کے کیمیکل جسم کے اندر سے، جو آپ جوڑوں میں دیکھ لو، اس کے اندر سے کیلشیم، پوٹاشیم اور یہ جو آپ کے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے جاتی ہے، تو پھر جو ہے نا آپ ہولے ہولے آہستہ آہستہ پھر آپ جوڑوں کے دردوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہی کام فیزی ڈرنک میں بھی ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو کہ یہ دونوں نقصان کرتے ہیں۔
تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ اور سنت جو نیک بندوں کی سنت ہے وہ یہی ہے کہ گھر میں جو پکا ہوا ہے وہی پیش کر دو مہمان کو، پانی پلاؤ اور جو گھر میں پکا ہے، جو سادہ ہے، جو چیز پکی ہے بس پیش کر دو، آؤ جی بسم اللہ، آپ ہم بھی کھائیں تو آپ بھی کھاؤ، واہ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بوتل چائے سے ٹکھاؤ، یہ دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں اور شریعت میں اس کا کوئی آپ کو ثواب نہیں ملتا۔ تو اس لیے جو ہے نا ثواب ملتا ہے تو اس کا جو صحیح طریقہ اسلام کا ہے کہ آپ جو گھر میں پکا ہے وہ سامنے پیش کرو اور پانی پلاؤ، اور سامنے جو بھی گھر میں پکا ہوا سامنے پیش کرو، اس کو آؤ بھائی ہم بھی کھاتے ہیں آپ بھی کھاؤ۔ اس طرح یہ مہمان نوازی ہوتی ہے۔ تو مہمان نوازی کرنا واجب ہے، جس طرح آپ وطر واجب نماز ہے اس طرح وطر واجب ہے، اس طرح مہمان نوازی بھی واجب ہے، اور یہ اگر نہیں کریں گے تو اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ اور اس آیت کے بارے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، جب ایک شخص تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور جو ہے نا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی برائی بھلائی جو بھی کہہ رہا تھا بندہ وہ سنتے رہے، اور ایک دفعہ وہ بول پڑے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چل کیوں پڑے؟ فرمایا جب تک آپ خاموش تھے تو آپ کی طرف سے ایک فرشتہ ان کو جواب دے رہا تھا، لیکن جب آپ نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، تو اس لیے میں نے شیطان کے سامنے مناسب نہیں سمجھا تو میں چل پڑا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو گویا یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب بندہ خاموش رہتا ہے، جب جھگڑا فساد ہونا ہو، کوئی گالیاں دے، کوئی ایسے تو جھگڑا فساد ہونا ہو، تو اس وقت اگر بندہ جب تک خاموش رہتا ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ فرشتہ وہ ہوتا ہے موجود، تو وہ آپ کی طرف سے اس کو جواب دیتا رہتا ہے۔ اور جب آپ بولتے ہیں نا تو پھر وہ بولے گا، پھر شیطان آ جاتا ہے، پھر شیطان آئے گا تو پھر آپ کو گالیوں سے پھر آپ کو فزیکلی یعنی جسمانی پھر آپ لڑائی شروع ہو جائے گی، پھر اسی طرح قتل غارت شروع ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا تو اس میں آپ خاموش رہیں، صبر کریں، واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اللہ آپ کے بھی ساتھ ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ بولیں گے پھر وہ بھی بولے گا، پھر لڑائی ہو جائے گی، پھر ہاتھ چلیں گے، پھر جو ہے اگر کوئی اور چھرے چاقو چلیں گے، پھر کوئی اور مصیبت چلے گی، پھر کوئی بندہ فوت ہو جائے گا، کوئی زخمی ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہتر طریقہ کیا ہے؟ خاموشی اختیار کرو۔ اس طرح سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں درس دیا ہے کہ جب بندہ جواب دیتا ہے نا تو پھر شیطان آ جاتا ہے، اور شیطان آ جائے تو پھر وہ جو ہے نا وہ دونوں بھڑکا کر پھر آگے جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کرا کے کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کر دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو ہمارے جو اسلام میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اور اللہ پسند نہیں کرتا کہ زہر کرو کسی کی برائی کو۔ اگر آپ کسی میں برائی دیکھو نا تو اس کا چرچا نہ کرو، بلکہ تنہائی میں اسے سمجھاؤ۔ کھلے عام برائی کرنا یا بری بات بیان کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ جب بندہ برائی جو ہوتی ہے نا اس کو دوسروں کے سامنے کرتا ہے نا تو دوسرے لوگ اس کی برائی کے چشمدید گواہ بن جاتے ہیں، اس طرح وہ ملزم نہیں بلکہ مجرم بن جاتا ہے۔ پھر مجرم کو جب تک سزا نہ ملے اس کا چھٹکارا ممکن نہیں۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو برا کہنے والے جو کچھ کہتے ہیں تو ان میں اس کا وبال جو برائی کو شروع کرتا ہے کہنے میں اس پر پڑتا ہے۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا کہ میرا پڑوسی جو ہے نا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایسا کر، اپنے گھر کا سامان باہر نکال کے رکھ دے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ تو جب بھی کوئی گزرتا تو وہ اس سے پوچھتا کہ یہ تو سامان باہر نکال کے کیوں بیٹھا ہے؟ وہ کہتا کہ یہ پڑوسی کی وجہ سے، یہ مجھے اسی نے ہی خراب کر رکھا ہے۔ تو پھر وہ ہر بندہ پڑوسی کو برا بھلا کہتا، وہ پڑوسی کو خیال آیا،
اس نے آ کر اس سے معذرت کی اور پھر اس کو کہا کہ میں قیامت تک تجھے جو ہے نا پھر تنگ نہیں کروں گا۔ پھر جو ہے نا اس کے بعد اس کو ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ اپنا سامان اندر لے جاؤ۔ اس طرح وہ پھر معاملہ ختم ہوا۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی حفاظت کرے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھو کہ جو مظلوم ہوتا ہے نا، جیسے اللہ نے فرمایا الا من ظلم، مگر جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے نا، یعنی اس ظلم جس نے کیا ہے نا، پھر مظلوم اس کے بارے میں بیان کر سکتا ہے۔ وہ عدالت میں جائے گا، دروازہ کھڑکائے گا کہ بھئی میں جو ہے میرے اوپر ظلم ہو گیا، مجھے انصاف چاہیے، تو عدالت اس کو انصاف دے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ اللہ کے حضور آ کر دعا بھی کر سکتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بد دعا کرے گا، تو مظلوم کی بد دعا اللہ کے پاس ڈائریکٹ پہنچتی ہے۔ اور اگر وہ مظلوم صبر کرے تو 1 دن 2 دن 4 دن، بہت جلد جو ہے وہ بذات خود جو ظالم ہوتا ہے نا اس کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، اور مظلوم کا انتقام پھر اللہ خود لے لیتا ہے، کیونکہ اس کا نام منتقم ہے۔ اگر وہ جو مظلوم ہوتا ہے نا، جس پر ظلم ہوا ہے، وہ اللہ کو اس وقت اسی نام سے پکارے، یا منتقمو یا منتقمو یا منتقمو، یہ میرے ساتھ ہو گیا ہے اس کا، پھر وہ ایسے بیان کرے اپنی جو کہانی جو اس کے ساتھ ہوئی ہے، وہ ظلم جو ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر منتقم ہے۔ جب وہ اللہ کو منتقم کے نام سے پکارے گا، بدلہ لینے والا، تو پھر وہ اس کا بدلہ ایسے لے گا کہ وہ پھر جو جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور ظالم جو ہے اس کو بھی سبق ٹھیک ٹھاک مل جائے گا۔ تو یہ ہے ظلم کی معاملے میں اگر بندہ ایسے کرے تو پھر اللہ اس کا بدلہ خود لیتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ کو کسی کا عیب اور گناہ معلوم ہو جائے تو آپ پردہ پوشی کرو، اس کو چھپاؤ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ ہر ایک کے اعمال کو اور اس کی ہر بات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم ابو داؤد میں موجود ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ کیا آپ جانتے ہیں غیبت کیا ہے؟ تو سب نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی اس بات کو بیان کرو جو اسے ناپسند ہو، یہ غیبت ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ عیب اس میں موجود بھی ہو؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے، کہ اس عیب اگر اس میں موجود ہے اور آپ بیان کرتے ہو، یہ غیبت ہے۔ لیکن اگر عیب آپ بیان کرتے ہو اور اس میں نہیں ہے تو یہ بہتان ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو ہے نا غیبت بہت یہ اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ غیبت ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی بات جو آپ کے بھائی کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو بیان کر دیتے ہیں تو بس وہ غیبت بن گئی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے وقت وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے جن کے پیتل کے ناخن تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو کھرچ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ یہ غیبت، اور اسی طرح جو کچھ لوگ توہین کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں لوگوں کی، تو بے عزتی یا توہین کرنا وہ غیبت سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے ابو داؤد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کی اس جگہ بے عزتی کرتا ہے جہاں اس کی عزت نہ کی جا رہی ہو، تو اس کی توقیر میں کمی کی جا رہی ہو، تو اللہ اسے ایسی جگہ بے عزت کرے گا جہاں وہ اپنی نصرت چاہتا ہو۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی ایسی جگہ نصرت یعنی مدد کرے گا جہاں اس کی توقیر میں، اس کی عزت میں کمی کی جا رہی ہو، تو اللہ اسے ایسی جگہ
مدد فرمائے گا جہاں وہ اپنی مدد کی ضرورت محسوس کرتا ہو۔ دیکھ لینا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا، چغلیاں کرنے والا جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ گناہ جو ہیں زیادہ تر زبان سے ہوتے ہیں یا شرم گاہ کے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان سے عرض کرتے ہیں کہ اگر تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کیونکہ زبان اگر خاموش رہے تو ٹھیک رہتا ہے بندہ، اگر زبان کسی کے ساتھ گالی گلوچ اور لڑائی شروع کر دے تو اس کا اثر جسم پر پڑتا ہے، کیونکہ مار تو جسم پر پڑتی ہے نا پھر۔ اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ترمذی شریف اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کون ہے جو میرے لیے اس کا ضامن ہو جو دو جبڑوں کے درمیان اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مسلمانوں میں بے حیائی فحاشی پھیلاتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا دوسری چیزوں میں۔ آج کل تو یہ LGBT بے حیائی اور فحاشی اور بہت کچھ آیا ہوا ہے، اور یہ سوشل میڈیا کھولیں تو اس کے اندر ہر کوئی کلپ اور نئی چیز اس میں بے حیائی فحاشی بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی فحاشی پھیلے تو دنیا میں بھی ان کو دردناک عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے اللہ نے ان کے ساتھ پھر کیا کرنا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، کوئی بات ایسے آپ کوشش کریں کہ دوسروں کے عیب چھپائیں۔ ایسے ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو زہر کرنے والے ہیں۔ اور زہر کرنا یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی برا عمل کرے، صبح سویرے لوگوں کے سامنے بیان کرے، جبکہ رات کو اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا تھا، اور یہ لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ اے فلاں میں نے رات کو ایسے ایسے کیا تھا، تو اللہ نے تو اس پر پردہ ڈال دیا تھا اس کے عیب پر، لیکن اس نے اس کو کھول دیا، دوسروں کو گواہ بنا لیا، مجرم بن گیا، اب یہ قیامت کے دن سزا ضرور پائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کبھی بھی کوئی برا عمل ہو بھی جائے تو خاموشی سے اللہ سے دعا کریں، توبہ استغفار کریں، معافی مانگیں، اور کسی کو بیان نہ کریں، ورنہ جس کے سامنے برا عمل بیان کریں گے وہ آپ کا گواہ بن جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ گواہی دے گا کہ اس نے میرے سامنے یہ کہا تھا۔ تو وہ گواہ جب بن جاتے ہیں پھر بندہ مجرم بن جاتا ہے، اور مجرم کو جہنم میں پھر سزا کے لیے جانا پڑے گا، آگ میں پھر جلنا پڑے گا۔ اس لیے کوشش کریں اپنی برائی گناہ اگر ہو بھی جاتا ہے کبھی تو اس کو بیان نہ کریں، بلکہ اللہ سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور معاف فرمائے گا۔ جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ ضرور معاف کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ بری بات کسی کی بھی ہو، کوئی عیب ہو، بری بات ہو، جھوٹ ہو، غیبت چغلی ہو، کوئی کسی طرح کی کوئی بری بات، اس کو نہ اٹھا لو، اور بلکہ کوئی ظلم کسی پر کوئی کرتا ہے تو وہ بات کر سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اس لیے اللہ کو سب پتہ ہے، اور اللہ سے ڈرو اور دنیا اور آخرت کو بہتر بنا لو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔